یہ اللہ کے امر میں شریک نہیں. مشکل کسی کو آ جائے تو ٹالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. ہم کہیں کہ فلاں مشکل کشا ہے، یہ اللہ کے امر میں شرک نہیں. ہم کہیں کہ فلاں بگڑی بنانے والا ہے، کسی کا کوئی معاملہ بگڑ جائے سنوارنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. ہم کہیں کہ فلاں بگڑی بنانے والا ہے، فلاں حاجت روا ہے، یہ شرک نہیں. ہمارے میڈیا میں یہ نشر نہیں ہوتا کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. آپ سنتے ہیں خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. کتنا گندا عقیدہ. ابو جہل کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ بھی دیتا ہے اور خواجہ بھی دیتا ہے. آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، اللہ کو بھی نکال دیا. ابو جہل کا بھی عقیدہ نہیں تھا. ہم سنتے ہیں اور جھومتے ہیں، حالانکہ گندا ترین شرک ہے، غلاظت شرک. تو میرے بھائی پھر یہ قلب اور یہ باطن کیسے سنورے گا، کیسے پاک صاف ہوگا؟ اور وہ کامیابی جس کا ہم نے ذکر سنا، جس کو دین کامیابی کہتا ہے، وہ تو اسی نقطے پر موقوف ہے. قد افلح من تزکا، کہ کامیاب صرف وہ ہوا ہے جو اس کو پاک صاف کر لے، ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی میل کچیل سے، ہر قسم کی سیاہی سے اس کو پاک صاف کر لے. تو ایک تو شرک کی یہ صورت ہے. دوسری صورت میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں معبود کون ہے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ جو کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان ہوتے ہیں وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور اگر آپ کسی کو معبود بنا لیں کہ فلاں معبود ہے، فلاں کی قبر پر سجدہ ہو سکتا ہے اور فلاں کے مزار پہ سجدہ ہو سکتا ہے، فلاں مزار کا طواف ہو سکتا ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس فلاں کو شریک کر لیا. پھر توحید کہاں رہی؟ یہ شرک. اگر آپ کا عقیدہ یہ بن جائے کہ فلاں درخت پر دھاگے باندھے جائیں، فلاں درخت پر کپڑوں کی پٹیاں باندھی جائیں تو مشکلیں حل ہوتی ہیں، اس درخت کو معبود بنا لیا. انا للہ و انا، اس درخت کو. قرآن حکیم کا پہلا امر کیا ہے؟ پہلا آرڈر قرآن پاک کا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم عبادت کرو صرف اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی. سورہ فاتحہ میں کیا آپ اقرار کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں. عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ سابقہ تمام کتابوں کا خلاصہ قرآن پاک ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ پورے دین کا مدار ہے کہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کسی کی نہیں، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں اور کسی سے نہیں. اقرار آپ کرتے ہیں، دن میں کئی بار کرتے ہیں، اور پھر آپ کسی اور کو پوجیں، کسی کی قبر پر دیا جلائیں، چادر چڑھائیں، پھول چڑھائیں. یہ سب شرک ہے میرے بھائی، شرک ہے. دیا کیوں جلاتے ہیں؟ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ پھول کیوں چڑھاتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ معمولی چیزیں ہیں. معمولی نہیں ہیں، یہ تو بہت سے شرکوں اور بہت سی نحوستوں کا منبع. دیا اس لیے جلاتے ہیں تاکہ صاحب قبر ہم سے خوش ہو جائے کہ فلاں نے ہماری قبر پر آ کر دیا جلایا. اس کا معنی کیا ہوا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ صاحب قبر غیب جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اسے دیا جلانے کا علم ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری حاجت پوری کر دے. اس کا معنی یہ ہوا کہ صاحب قبر آپ کی حاجت پوری کرنے پر قادر ہے. دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا دیا عقیدے کے اعتبار سے کتنا فساد پیدا کر رہا ہے، کتنا فساد پیدا کر رہا ہے. تو میرے دوستو، یہ میں بڑے اخلاص سے دعوت دے رہا ہوں آپ کو
قد افلح من تزکا، جو کامیابی کی اساس ہے یہ تزکیہ ہے، اس نفس کا تزکیہ۔ تو عقیدہ کیا ہو کہ ہر قسم کی عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ رب العزت، اور کوئی نہیں۔ کوئی عبادت چھوٹی ہو بڑی ہو، دن کی ہو رات کی ہو، بدنی ہو مالی ہو، سری ہو جہری ہو، زبان کی ہو دل کی ہو اعضاء کی ہو، ان تمام عبادات کا مستحق کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ یہ عقیدہ بنا لیجئے، اس میں بڑی خیر و برکت ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جنگ سے لوٹ رہے تھے، ایک مؤذن کی آواز سنی، ایک مؤذن کی، وہ اذان دے رہا، اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی الفطرہ، یہ شخص جو بھی ہے اس کو ہم جانتے نہیں کون ہے، لیکن یہ فطرت اسلام پر قائم، یہ اسلام کی فطرت پر قائم۔ اس کی اذان آگے چلی، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کیا معنی؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں اس کا اقرار کرتا ہوں، اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دخلت الجنہ، تو جو بھی ہے جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے خرجت من النار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جہنم سے بری ہو چکا ہے، تیری گردن اللہ نے جہنم سے بری کر دی، جہنم سے آزاد کر دی۔ کس عقیدے پر؟ کس گواہی پر؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر قسم کی عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالی۔ ہر عبادت کا مستحق کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو یہ ہے توحید الوہیت۔ اس میں اگر کسی